جب مسلمان اللہ والوں سے سچا تعلق جوڑتا ہے، اللہ والوں سے پیار سچا کرتا ہے، اللہ والوں سے سچی محبت کرتا ہے، تو اللہ کریم نے اولیاء کرام کو یہ شان دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ پاور دی ہے کہ اولیاء کرام اپنے اس محبت کرنے والے کو دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، نزا میں بھی بچاتے ہیں، قبر میں بھی بچاتے ہیں، آخرت میں بھی بچائیں گے، یہاں تک کہ اگر مرید کا خاتمہ کفر پر لکھا ہے تو اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ ولی رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کی تقدیر کو بھی تبدیل کروا دیتے ہیں۔ اگر اس کی تقدیر میں کفر لکھا ہو تو یہ اللہ والے اس کفر کو مٹوا کر اس کو اسلام میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ ہمارے پنجاب شہر میں صبح پنجاب کے مشہور شہر ملتان شریف، آپ سب نے دیکھا ہوگا، ملتان شریف میں ملتان شریف کے شہنشاہ، اس کو کہتے ہیں مدینہ الاولیاء، ولیوں کا شہر۔ اس ولیوں کے شہر میں جو سب سے بڑے کامل ولی ہیں وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوتا۔ ان کا ایک مرید تھا، اس کی ایک 7 سالہ چھوٹی معصوم بچی تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ مرید نے سفر پہ جانے کا ارادہ کیا اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت حیات تھے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو کس کے یہاں چھوڑوں، سفر پہ جا رہا ہوں، بچی کو گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہوں، ظاہر سفر میں تکلیف آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ واپس آؤں گا پھر اپنی بیٹی کو لے لوں گا۔ اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے مرشد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اپنے پیر صاحب سے اجازت دی کہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، ایک تو آپ مجھے اجازت دے اور دوسرے یہ کہ دعاؤں سے نوازیں، سفر خیریت سے گزرے، خیریت سے اختتام، اور تیسرا یہ کہ میری یہ 7 سالہ بیٹی اپنے پاس رکھے، کہ مجھے جتنا اعتماد، جتنا بھروسہ، جتنا یقین آپ کی ذات پر ہے کسی اور پر، آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ اور یہ اچھا طریقہ ہے، سفر پہ جائیں، سفر موت ہے، سفر میں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، سفر میں آگ بھی لگ سکتی ہے، سفر میں ڈوب کر بھی مر سکتا ہے، سفر میں ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں، سفر میں جان سے بھی جا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروا کے پھر سفر کیا جائے۔ آپ بولے نیک بندہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو بھائی گھر میں ماں باپ موجود ہیں، بیٹا سفر بھیجا ہے تو ماں باپ سے دعا لیں۔ آپ دیکھیں سفر اگرچہ مصیبتوں کا گڑھ بھی بنا ہونا، لیکن ہر مصیبت کے آگے آپ کے ماں باپ کی دعا ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ مرید اپنی 7 سالہ بیٹی کو چھوڑ کر سفر پہ روانہ ہو گیا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بچی کو اپنے قریب بلایا، کہا بیٹی میرے لیے پانی کا اہتمام کر۔ بچی گئی، لوٹا اٹھایا، پانی بھرا، آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا وضو کرا۔ بچی نے جب وضو کرایا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچی کی پیشانی پہ دیکھا تو اس پہ کفر لکھا، کافر۔ ہماری نشانی پہ کیا لکھا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، اللہ والے پڑھ سکتے۔ اب آپ کو بڑی حیرت ہوگی، یہ تو چھوٹی معصوم بچی ہے، 7 سال اس کی عمر ہے، اور ابھی سے اس کی اگر پیشانی پر کفر لکھا ہے، اس کا مطلب یہ اگرچہ ہے مسلمان مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ آپ کی بے چینی، آپ کی بے قراری بڑھے، یہ ہوتے ہیں اصل اللہ بھائی، جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر پریشان ہوئے ہیں تو دنیا کی مصیبت سے نہیں، دنیا کی تکالیف سے نہیں، دنیا کی غم سے نہیں، اس بات سے پریشان ہو گئے کہ ہے میرا مرید، بیٹی میرے مرید کی ہے اور پیشانی پہ کفر لکھا ہے، اگر یہ کفر پر مر گئی تو پھر تعلق کا فائدہ کیا ہوا؟
اللہ اللہ اللہ. پھر اولیاء کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر وہی مرید جو اپنی بیٹی میرے حوالے کر کے گیا وہ کیا کہے گا کہ میں تو حضرت کو ساری زندگی مرشد مانتا رہا، ان سے پیار کرتا رہا، ان سے عقیدت رکھتا رہا، اور عقیدت محبت ہونے کے باوجود میری بیٹی جہنم میں چلی گئی، اب ولی کی نسبت نے فائدہ کیا دیا؟ تو اب بے قراری بے چینی یہ چھوٹ گئی، بڑھ گئی. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو بے قرار، عصر کی نماز پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، رو رہے ہیں. بچی بھی حیران ہو گئی کہ پہلے تو حضرت ٹھیک تھے، اب یہ میرے آنے سے حضرت پریشان ہو گئے. تو بچی نے جب آپ کو غمزدہ دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا مرشد اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے تو بتائیں، میں چلی جاتی. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، پریشانی تو ہے مگر تمہارے جانے سے حل نہیں ہوگا، بس تم یہیں رہو، میرے آستانے پر رہو، یہیں پر کام کاج دیکھ بھال کرتی رہو، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمائے. مگر ولی جانتا تھا ان کی نیندیں حرام ہو گئی. پوری رات بن زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی کو خلفاء کہتے ہیں، مرشد نے اپنے آپ کو تنہا کر دیا. اب نہ کسی سے مل رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں، نہ گفتگو فرما رہے ہیں، نہ ملاقات کر رہے ہیں، وہ تنہائی اختیار کر لی. اور تنہائی میں کیا کام ہے؟ مصلی بچھائے اور رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ اے اللہ اس بچی کی تقدیر کو تبدیل کر. سبحان اللہ. اگر اس کی تقدیر میں کفر لکھا ہے کیونکہ اس کی پیشانے پر ظاہر ہے تو اللہ اس کو اسلام میں تبدیل فرما. یہ میرے مرید کی بیٹی ہے، یہ ابھی معصوم ہے، اس میں تو گناہ ہی نہیں ہے، اور یہ مجھ سے سچی محبت کر رہی ہے، میری خدمت میں ہے، اور تجھ سے محبت کرتی ہے، تیری عبادت کرتی ہے، تجھ سے پیار کرتی ہے. اگر اب بھی یہ کفر پر مر گئی اور جہنم میں چلی گئی تو اے اللہ میں اپنے مرید کو کیا دکھاؤں گا؟ مرید کا جو پیر پر ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے، تو اس کا کمزور ہو جائے گا. مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا نہ فرما، شرمندہ نہ فرما. میں تیرا بندہ بہاؤدین زکریا آج یہ اختیار کی جو الفاظ انہوں نے بولے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں اس کے کفر کو ایمان میں تبدیل کر. المختصر چند دن گزرے، کسی نے آ کر یہ مزار کے آپ کے آستانے کے بعد یہ شور مچایا کہ فلاں جگہ ایک بابا آیا ہوا ہے، سبحان اللہ. اور اس کو جب دیکھو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اتنا کمال کا ذکر کرتا ہے کہ جو بھی وہاں سے گزرے، انسان ہو یا حیوان ہو یا جانور ہو، وہ بھی رب کے ذکر میں شامل ہو جائے. اس کے اندر درد اتنا ہے، کمال اتنا ہے، پاور اتنی ہے کہ بے جان چیز بھی، پتھر بھی اگر ذکر سنے نا تو وہ بھی رب کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے کام میں جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے خلیفہ کو بلایا، فرمایا کہ پتہ کرو یہ جو باہر ٹبے پہ ریت کے ٹیلے پر بابا بیٹھا ہے یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ خلیفہ گیا، اس سے جا کے ملاقات کی، سلام کیا، لوگوں سے معلومات کی. اچھا وہ کسی سے بات نہیں کرتے، معلومات کی تو کہا یہ پاک پتن کے شہنشاہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی ذات ہے. اب ہمارے ہاں جیسے بیٹا بیمار ہو جائے، اب ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی سچی محبت ہوتی ہے نا تو بیٹے کا علاج کرتے ہیں. بیماری معمولی بھی ہونا، ماں باپ کے ہاں وہ بڑی بیماری ہوتی ہے. اس کو دکھایا، اس کو دکھایا، اس کو دکھایا، ہر ایک ڈاکٹر نے جب علاج قرار دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے بڑے سرجن کے پاس لے جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، وہ کہے گا جی فلاں کے پاس جاؤ، وہ بچوں کا اسپیشل ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ. المختصر جب نیچے والے سے کام نہیں ہو تو پھر آپ اوپر والے کی طرف، اس سے بھی نہیں ہو تو پھر اوپر والے کی طرف، اس سے بھی نہیں ہو پھر اوپر والے کی طرف. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح میرے بیٹے کو شفا مل جائے. اب بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی اگرچہ خود ولی ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، مگر دیکھا کہ جب تقدیر نہیں بدل رہی
اور بچی کی پیشانی پہ جو کفر لکھا تھا وہ ایمان سے نہیں بدلا، اور آپ کے کان میں سنا کہ بابا فرید آئے ہیں، پاک پتن سے چل کر ملتان آئے ہیں، اور وہ بھی ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کر رب کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی صدائیں لگ رہے ہیں، اور انسان، حیوان، چرند پرند، جانور، پتھر، ہر چیز ان کے ساتھ اللہ کی ذکر میں مشغول ہے، تو سمجھ گئے کہ اب جب یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، اب میں اپنے سے بڑے کے پاس بھیجوں۔ اب بچی کو بلایا، اور بچی کو دیکھیں اٹکل کیسے سمجھائے، جانتے تھے وہ بابا بات نہیں کرتا، وہ ملاقات نہیں کرتا، اسے رب کی عبادت سے فرصت ہی نہیں ہے، تو بچی کو فوراً کہا بیٹا لوٹا پکڑو، پانی لو، اور جو ٹبے پہ بیٹھا ہے نا بابا اس کے پاس جاؤ، اور اسے جا کر کہو بابا جی میں آپ کو وضو کرانے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان، اور کیا کرنا ہے مرشد؟ کہا بس اسے وضو کرا کے، اگر تم نے اس کو وضو کرا لیا تو جو پریشانی مجھے ہے نا، مجھے یقین ہے اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات دے۔ بچی نے، مرشد پریشان تھا نا، بچی کو نہیں بتایا میں کیوں پریشان تھا، مگر مریدنی سچی تھی، پیر سے محبت سچی تھی، پیر سے پیار سچا تھا۔ جب اپنے مرشد کو اس طرح پریشان دیکھا تو بچی سے برداشت کیا ہوا، کہا میرے مرشد کی دوائی، اس کا علاج اس بابے کو وضو کرانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا مرشد پھر کچھ بھی ہو جائے میں وضو کروا کے آؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اب لوٹا اٹھایا، پانی بھرا، اور بابا فرید علیہ ماما کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، مگر وہی سر جھکائے، آنکھیں بند ہیں، اللہ روح کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ بچی کافی دیر کھڑی رہی، آپ نے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور بچی کی طرف دیکھا، بچی کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا جی وضو کرانے آئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرا پہلے سے وضو ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، آپ چلی جائیں۔ اب بندے کا پہلے سے وضو ہو تو دوبارہ سے وضو نہیں کرے گا، کر لے تو بہتر ہے، نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے، جو پہلے سے باوضو ہے۔ مگر مرشد، بچی سمجھ گئی کہ مرشد پریشان ہے، اور مرشد کی پریشانی کا علاج بابا کو وضو کرانے میں ہے، تو میں نے وضو کرانا ہے۔ تو بیٹی نے کہا بابا جی اگر آپ کا وضو ہے تب بھی وضو کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وضو پر وضو کرنا گناہ تو نہیں ہے، سبحان اللہ، ثواب ہی ہے نا، تازہ وضو ہو جائے گا، تو دوبارہ وضو کر لیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں مجھے حاجت نہیں ہے۔ المختصر 3 دفعہ بچی نے کہا وضو کیجیے، اگر آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، فرمایا مجھے وضو کی حاجت نہیں، میرا وضو ہے۔ بچی نے کہا جب تک آپ وضو نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اصل محبت۔ جی ہاں، اللہ والوں سے اس کو پیار کہتے ہیں۔ ہم اگر کسی ولی کے پاس جائیں تو جسم ہمارا وہاں ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم کسی مزار پہ جائیں تو پہلے جا کر ہم اپنی سیلفیاں لیں گے، ویڈیو بنائیں گے، مزار کتنی خوبصورت بنی ہے پہلے اس کو دیکھیں گے۔ بھائی جس مقصد کے لیے گیا پہلے وہ تو کر۔ سبحان، آپ ولی سے ملنے گئے، ولی سے ملاقات کے لیے گئے، پہلے اس کی بارگاہ میں حاضری تو دے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیلفی بنانی ہے، ویڈیو بنانی ہے، یہ سارے کام بعد میں ہو سکتے ہیں۔ جس ولی کی بارگاہ میں گئے ہو، جس کو آپ اللہ کا ولی مانتے ہو، جس سے پیار کر کے آپ اتنا بڑا سفر کر کے گئے، پہلے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش تو کرو۔ سبحان اللہ۔ ہم ولی کی مزار پہ کھڑے، ولی کی توجہ ہماری طرف، ہماری توجہ کہیں اور، تو ولی کا فیض ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ پھر یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں کہ میں تو ولیوں کو بھی مانتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں، 11ویں بھی مناتا ہوں، ہر جمعرات کو خیرات بھی دیتا ہوں، مزار پہ جاتا ہوں، چادر چلاتا ہوں، دیگے پکاتا ہوں، فائدہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ ولی کی بارگاہ میں جس حاضری کا طریقہ تھا ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا ہی نہیں۔ ولی کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو جھکا کر، سر جھکا کر، ہاتھ جوڑ کر، آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو، دل ہی دل میں اس سے کلام تو کرو کہ بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹے کو بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی، بے اولاد کو اولاد دیجیے، بے روزگار کو روزگار دیجیے، روزگار ہے مگر برکت نہیں ہے، برکت دیجیے۔ توجہ تو کرے، آپ اپنی توجہ ولی کی طرف کریں۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی اپنے در پہ آنے والے کو خالی لوٹائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط عقیدت سچی ہو، ہماری عقیدت کمزور ہے۔ ولی پر ایمان سچا ہو، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ولی پر یقین سچا ہو، ہمارا یقین کمزور ہے۔ ولی پر بھروسہ سچا ہو، ہمارا بھروسہ کمزور ہے۔ اس بچی کو آپ دیکھو،
بچی جانتی ہے وضو ہے، وضو کی حاجت نہیں ہے، مگر کتنا کمال کا جملہ کہا جب تک بابا جی وضو نہیں کریں گے میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی. سبحان اللہ سبحان بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے بچی کی سچی محبت دیکھی، سچی عقیدت دیکھی، پیار سچا دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹا اگر تمہاری خواہش یہ ہے چلو وضو کرا. اب اپنا ذکر بند کیا، بچی کو قریب بلایا اور ہاتھ بڑھایا، فرمایا بیٹا پانی ڈالو. اب جب آپ نے بچی نے پانی ڈالا، ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھوتے دھوتے آپ کی نگاہ اس بچی کی پیشانی پہ پڑی. سبحان اللہ اب پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کفر. اللہ اللہ اب ہاتھ دھو رہے ہیں اور نگاہ پیشانی پر اور پھر آسمان کی طرف، پھر پیشانی پھر آسمان، پھر پیشانی پھر آسمان، اور ہاتھ دھوتے دھوتے پورا لوٹا ختم ہو. سبحان اللہ سبحان. بچی نے دیکھا پانی ختم ہو گیا تو دوڑی. بعد سے متانی علی رحمہ اپنے مرشد کے پاس آئی. مرشد پوچھا بیٹا کیا بنا؟ کہا بابا پہلے تو وضو کر ہی نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے راضی کیا ہے اور ابھی تک اس نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھوتے دھوتے پورا لوٹا ختم کر لیا. حالانکہ اللہ والے آدھے لوٹے سے وضو کر لیتے ہیں، میرے آپ جیسا 5 لوٹے سے بھی وضو نہ کرے. یہ اللہ والے وضو کا اسراف نہیں کرتے، وضو کا پانی اہتمام سے استعمال کرتے. آدھے لوٹے سے وضو کافی، مگر ہاتھ دھوتے دھوتے پورا لوٹا ختم. بہت زکریا ملتانی علی رحمت سمجھ گئے، ہم فوراً پانی لیے دوبارہ پہنچے. سبحان اللہ جب تک وضو نہیں کریں واپس نہیں آنا. سبحان. بچی دوڑ کر دوبارہ گئی. بابا جی وضو کرانا ہے. بیٹا ڈالو پانی. پھر ہاتھ بڑھا دیا. اب بچی نے پانی ڈالنا شروع کر دیا. اب آپ کی نظر پیشانی پر، پیشانی پہ دیکھ رہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے، پیشانی کی طرف آسمان کی طرف. یہ کیا تھا؟ پیشانی آسمان کیا تھا؟ یہی راز ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہی ولی اور رب کے درمیان کنیکشن ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے پیاروں کے درمیان یہی رابطہ ہوتا ہے. یہ اشارہ تھا مٹا. پیشانی کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھنا یہ اشارہ تھا اللہ مٹا. اللہ کفر لکھا ہے. میں تیرا بندہ فرید تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، اس کفر کو ایمان میں بدل. اور کتنا رب پہ بھروسہ تھا بابا فرید کو. ولی اس کو کہتے ہیں کہ جانتے ہیں آدھے لوٹے سے وضو ہو سکتا ہے، مگر ولی اور رب کی بارگاہ میں دیکھے راز و نیاز کتنا ہے. عرض کیا مولا جب تک تو اس کے کفر کو مٹائے گا نہیں تیرا بندہ فرید اپنے وضو کو مکمل ہی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ہاں پھر یہ بچی ہاتھ دھلاتی رہے، یہ بابا فرید ہاتھ ہی دھوتا رہے گا، ہاتھ سے آگے نہیں جائے گا. پھر چہرہ کلی، ناک میں پانی ڈالنا، مسح کرنا پاؤں، اس کی طرف فرید بڑھے گا ہی نہیں جب تک تو اس بچی کے تقدیر میں جو کفر لکھا ہے اس کو ایمان میں تبدیل نہ کر دے. بچی نے دوبارہ پانی ڈالا، وہی پانی ڈالتے 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 لوٹا ختم، مگر وہی نگاہ بچی کی پیشانی آسمان کی طرف. بچی دوڑ کر اپنے مرشد کے پاس آئی. مرشد سے کہا کہ وہ تو ابھی تک اسی طرح ہے، وہ تو ہاتھ دھونے سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. باؤدین زکریا ملتانی علی رحمہ نے فرمایا ولی کو پہچان لیا. فرمایا بیٹی پانی لے دوبارہ کر وضو پورا کرا کیا، تیرا کام ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا. بچی نے پانی بھرا، دوڑی اور فرید کی بارگاہ میں آئی، سلام کیا. جی بیٹا بابا جی وضو کرانا، بیٹا کرو. سبحان اللہ سبحان سبحان. اب وضو کرایا، اب طرف پڑ گئی، 2 لوٹے ختم ہو گئے، مگر کفر نہیں بدلنا. تقدیر میں لکھا، تقدیر کا بدلہ لکھا نہیں بدلتا، مگر ولی چاہے تو تبدیل کروا دیتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے میرے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے، میں نے لکھ دیا. اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ ولی چاہے تو رب کے لکھے کو بھی مٹا دیتا ہے. یہ رب سے نفرت نہیں، یہی رب سے سچا پیار ہے. مٹاتا بھی رب ہے، لکھواتا بھی وہ ہے. وہ مٹا کر دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ میرے ولیوں سے اگر سچی محبت کرو گے تو جو برکتیں میں ان کو عطا کر رہا ہوں تمہیں بھی عطا کروں. بچی نے لوٹا اٹھایا، پانی بھرا، دوبارہ گیا. بابا جی وضو کرانا ہے. اب آپ نے فرمایا ڈالو. بچے نے پانی ڈالا، تھوڑی دیر گزری تو وہی طریقہ، پیشانی کو آسمان، پیشانی کو آسمان.
आधा लोटा धो चुके हैं, सुभान अब हाथ खींच लिए, कहा बेटी बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्ची से लोटा लिया, पर मुझे अब जो आधा लोटा बाकी पानी का बचा था उससे आपने पूरा वजू किया। सुभान अल्लाह बच्ची को फरमाया बेटा आप जाए, मेरा वजू हो गया। सुभान बच्ची वो लोटा लेकर बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में आई। सुभान जैसे आपके सामने आई तो आपने बच्ची की पेशानी को देखा तो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह अब बच्ची को बड़ी हैरत हुई, काफी ये माजरा देख रही थी, हैरान और परेशान थी। अब ज़ाहिर इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक दिल में रखेगा, जब तक निकालेगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं आएगा। तो अब अपने मुर्शिद के सामने बोल पड़ी, मुर्शिद मुझे समझाएं ये राज क्या है। सुभान अल्लाह सुभान आपने कहा वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, मगर जब मैं उसकी बारगाह में गई तो वो बार बार मेरे चेहरे को देख रहा है, सुभान मेरी खूबसूरती को देख रहा है, या मुझसे प्यार करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। वो बार बार मेरे चेहरे को देख रहे, वो वुजू में आगे जा ही नहीं रहे। मेरा चेहरा या आसमान, चेहरा या आसमान। सुभान अल्लाह और 2.5 लोटे वुजू पानी के सर्फ करने के बाद आधे लोटे से उन्होंने वुजू किया है। अगर आधे लोटे के पानी से वुजू करना था तो पहले कर लेते। सुभान 2.5 लोटे सर्व करने की क्या जरूरत थी। सुभान बच्ची होती है। और नंबर 2, दूसरा आपने फरमाया और क्या समझना चाहती हो, कहा उन्होंने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान तो जब मैं आपकी बारगाह में आई तो आपने मुझे पहले देखे कभी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब जब देखा तो आपने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये क्या है। सुभान आओ मैं तुझे समझाता। उठे, अपना असा मुबारक उठाया, बच्ची को हाथ में लिया, ठक ठक करते 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 बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला उसी तरह टिब्बे में बैठे अल्लाहू अल्लाहू की सदाओं से पूरा इलाका गूंज रहा और रब की इबादत की बाबा फरीद अली रहमा के बारगाह में तशरीफ लाए। आते ही सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, सर उठाकर देखा तो ज़माने के शहंशाह, वलियों के शहंशाह, हमारे पंजाब शहर के शहंशाह, पंजाब सूबे के औलिया कराम के शहंशाह, मुल्तान शरीफ में लाखों औलिया हैं, सब वलियों के शहंशाह बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरीद क्या शरीयत नहीं पढ़ी। फरमाया पढ़िए, शरीयत नहीं पढ़ेंगे तो वली कैसे बनेंगे। वली बनता तब है जब शरीयत आती हो। फरमाया जब शरीयत पढ़ी है तो शरीयत का मसला नहीं पड़ा। जब आधे लोटे से वुजू हो सकता है तो 2.5 लोटे क्यों खर्च किए। देखिए अब वली की बात, फिर आखिरी बातें बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आधे लोटे से वुजू किया ना तो 2.5 लोटे क्यों खर्च किए। और आपको पता नहीं अगर आधे लोटे से वुजू हो रहा हो तो ऊपर अगर पानी इस्तेमाल करेंगे ये इसराफ है, ये इसराफ है, इसराफ गुनाह है। यानी ये जो ज्यादा पानी इस्तेमाल किया इसके बारे में पूछा जाएगा क्यों इस्तेमाल किया। अल्लाह आप शरीयत के मालिक हैं, शरीयत पड़ी हुई है, जानते हैं, तो आधे लोटे से जब पानी हो सकता था 2.5 लोटे क्यों खर्च किए। अब ये किसने कहा, बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अली रहमा ने। मगर बाबा फरीद का जुमला सुनो, आपने शायद फरमाया हाँ मैं भी जानता हूं शरीयत का मसला यही है कि 2.5 लोटे के आधे लोटे से वुजू हो सकता है और आधे लोटे से अगर ज्यादा पानी इस्तेमाल करोगे ये इसराफ है और इसराफ गुनाह है। मगर बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ये भी तो देखो कि आपने जिस बच्ची को भेजा था वो दोस्ती थी, वो दोज़ख में थी, उसको दोज़ख से खींचने के लिए फरीद ने अगर 2.5 लोटे इस्तेमाल कर दिए तो फरमाया ये सस्ता सौदा है। मैंने 2.5 लोटे पानी के इस्तेमाल किए मगर उस बच्ची को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया। अगर मेरे 2.5 लोटे खर्च करने से एक बच्ची दोज़ख से बच जाती है, उसके पेशानी पर जो कुफ्र लिखा था अल्लाह करीम ने उस कुफ्र को मेरी वजह से ईमान में तब्दील कर दिया।
کھینچتے کھینچتے اگر 2.5 لوٹے پانی کے لگ گئے اور بچی کو کھینچ کر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، اس کو جنتی بنا دیا، فرمایا یہ سستا سودا ہے، یہ مشکل تو نہیں ہے۔ یہ 2.5 لوٹے سے ایک بچی اگر جہنم سے جنت میں جائے، جہنمی سے جنتی بن جائے، کفر سے ایماندار بن جائے، خاتمہ کفر پہ ہونا تھا، اللہ کریم نے 2.5 لوٹوں کی وجہ سے اس بچی کو اس کفر والے خاتمے کو مٹا کر ایمان سے بدل دیا ہے۔ تو فرمایا یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا نہیں۔ مجھے کھینچتے کھینچتے 2.5 لوٹے استعمال کرنے لگے، کیوں؟ کیونکہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تیرا بندہ فرید اس وقت تک وضو میں آگے جائے گا ہی نہیں جب تک تو میری بات کو مان کر اس بچی کی تقدیر کے کفر کو مٹا کر ایمان میں تبدیل نہیں کرتا۔ آپ اسے ایمان سے تبدیل کرواتے کرواتے اس کی تقدیر کو تبدیل کرتے کرتے 2.5 لوٹے استعمال ہوئے، اور فرید نے وضو کو یہ 2.5 لوٹے پانی سے 2.5 لوٹے میں نے اپنی ذات پہ نہیں، اس بچی کے لیے خرچ کیے ہیں۔ اور ایک بچی 2.5 لوٹوں کی وجہ سے اگر وہ دوستی سے جنتی بن جاتی ہے تو یہ تو اس بچی کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس روایت سے کئی عقیدے سیکھنے کو ملے۔ پہلا عقیدہ، اللہ والوں سے اپنا تعلق سچا کیجیے، اللہ والوں سے پیار سچا ہو، اللہ والوں کی محبت سچی ہو، اللہ والوں پر بھروسہ سچا ہو، اللہ والوں پر یقین سچا ہو۔ اس سچے یقین کے ساتھ جب آپ ولی کے پاس جائیں گے، چاہے ولی زندہ ہو چاہے مزار میں، آپ کے سامنے ولی بیٹھا ہو یا مزار میں موجود ہو، اگر ہمارا یقین سچا ہوگا، ایمان سچا ہوگا، بھروسہ سچا ہوگا، اللہ کے اس ولی کی طاقت کو سچا مانتے ہوں گے، تو اس ولی کی بارگاہ میں جا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب اس مرد قلندر کے صدقے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرمائے۔ نمبر 2، دوسرا عقیدہ یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ اپنے ورثوں کو یہ طاقت دیتا ہے، یہ کمال دیتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے کہ اللہ کا ولی جب چاہے مرید کی تقدیر کو تبدیل بھی کروا دیتا ہے۔ ہاں اللہ کا ولی چاہے مرید کی دنیا کو جنت بنا دیتا ہے، عالم نزع میں اس کے ایمان کا تحفظ کرتا ہے، قبر میں یہی مرشد کامل اپنے مرید کے ایمان کا تحفظ کرتا ہے، قیامت کے دن یہی مرشد کامل اپنے مرید کی شفاعت بھی کرے گا اور اپنے سے پہلے اپنے مرید کو جنت میں داخل کرے گا۔